انہوں نے شادی سے پہلے مجھے خط لکھ دیا تھا جو بھائی نے پکڑ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس قدر طوفان اٹھا کہ کیا بتاؤں۔ ان کا 2 سال تک ہمارے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ پھر نانا جان کے انتقال پر وہ آئے تھے، کیونکہ میرے نانا ان کے دادا لگتے تھے۔ وہ ماضی میں کھو چکی تھی۔ جب میری خالد کے ساتھ شادی ہوئی تو ہم صرف 4 ماہ ساتھ رہے، پھر یہ ملازمت کی تلاش میں چلے گئے۔ 1 سال کراچی میں ملازمت کی، کبھی آ جاتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ بعد میں ہمیں بھی بلا لیا، مگر ہم تھوڑے دنوں ساتھ رہے۔ جب وہ سعودی عرب گئے تو اس وقت میرا بیٹا صرف چند ماہ کا تھا۔ اس کو تو اپنے ابو کی صورت بھی یاد نہیں۔ کبھی سال بہت لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے۔ پہلی بار 2.5 سال کے بعد 2 ماہ کے لیے آئے تھے۔ جاتے ہوئے تسلی دے گئے کہ تم لوگوں کو بھی بلوا لوں گا۔ اب تو ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے۔ ہر چیز گھر میں موجود ہے مگر وہ نہیں ہے، تو بھرا گھر بھی خالی لگتا ہے۔ بھیا، ان سے کہنا اب ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خود آ جائیں۔ ارباب نے انہیں سمجھایا کہ وہ پردیس میں محنت کر رہے ہیں، تو آپ اور آپ کے بچوں ہی کے لیے، تاکہ آپ لوگ سکھ اور سکون سے رہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جب وہ پچھلی چھٹیوں پر آئے تھے تو کیا ان کا جی چاہتا تھا کہ ان بچوں اور آپ کو چھوڑ کر واپس جائیں؟ نہیں بھیا، خالد کی بیوی دکھی ہو کر کہنے لگی، تب تو ہم نے 1 ماہ 10 دن کا عرصہ اس دھڑکے میں گزار دیا تھا کہ پھر جدا ہونا ہے۔ دل چاہتا تھا وقت تھم جائے یا وہ کبھی پردیس نہ جائیں، مگر مجبوری ہے۔ اگر وہ نہ جاتے تو ان کی بہنوں کی شادیاں کیسے ہوتی؟ چھوٹے بھائی کی شادی بھی کرنا تھی۔ گھر کا پورا بوجھ انہی پر ہے۔ جس رات وہ جا رہے تھے میں ان کو سمجھا رہی تھی، 6 سال پردیس میں کاٹے ہیں، اب چھوڑو وہاں کی ملازمت۔ کہنے لگے پہلے تو گھر والوں کے لیے کما رہا تھا، ماں باپ بہن بھائیوں کا حق ادا کر رہا تھا، اب تمہارے اور بچوں کے لیے کماؤں گا، پھر آ جاؤں گا۔ جس دن خالد جا رہے تھے وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزار دی۔ میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا کہ آپ مت جائیے، مجھے وہم آ رہے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا تھا، مگر انہوں نے مجھے اٹھایا اور بولے، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ جب وہ چلے گئے بھیا تو میں اور بچے ایسے رہ گئے جیسے مالی کے بغیر پھول۔ اس جدائی کے لمحے کی کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، جیسے میری اپنی دنیا لٹ گئی ہو۔ یہ کہہ کر بھابھی رونے لگی تو ارباب گھبرا گئے کہ اب خاتون کو کیسے تسلی دیں، کیوں کر چپ کرائیں۔ ان کے پاس جیسے الفاظ نہ ہوں۔ انہیں لگا کہ خالد کی بیوی کو جیسے کوئی بڑا خوف ستا رہا ہے۔ وہ تبھی خالد کے گھر سے بھاری دل کے ساتھ چلے آئے۔ اس کے بچوں کو پیار کرتے ہوئے ارباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو یاد آ گیا کہ اب انہوں نے بھی روانہ ہونا ہے اور ان کے پردیس جانے سے ان کے بچوں پر اور مجھ پر ایسی اداسی ٹوٹے گی۔ جب وہ ریاض پہنچے تو قریبی دوست ملنے آئے، لیکن خالد نہ آیا۔ وہ دن گزر گیا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ سوچ میں تھے کہ خالد کیوں نہیں ملنے آیا۔ سب ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک ڈرائیور نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، روشن محمد